رابطہ کیجئے، کال کیجئے. ہمارے پاس اسٹوڈیو میں موجود ہیں پروفیسر ڈاکٹر عاطف کاظمی صاحب، جو کہ ایکس چیئرمین اور ہیڈ رہے ہیں ڈپارٹمنٹ آف ڈرمیٹولوجی کنگ ایڈورڈ میڈیکل یونیورسٹی میو ہاسپٹل لاہور کے، اور ماشاءاللہ بہت سینئر پرسنالٹی ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت سکن کے حوالے سے جو ہے وہ اپنا ایک معیار رکھتے ہیں، اور آج آپ کو جو ہے وہ بتائیں گے کہ سکن کو کیسے جو ہے وہ آپ نے صاف رکھنا ہے اور اس سے کی احتیاط کیا ہے. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک بڑی ہیں؟ مہربانی. تھینک یو ویری مچ فار انوائٹنگ می ٹو یور پروگرام. ڈاکٹر صاحب آور پلیجر. یہ بتائیے گا کہ سکن کے حوالے سے بڑے مسائل چل رہے ہیں. یہ موسم ایسا ہے، حبس والا موسم ہے، برسات ہے، اس میں تو ویسے ہی جو ہے وہ سکن پہ کوئی کیڑا کاٹ لے، کچھ ہو جائے تو ریشز، سکن الرجیز ٹائپ اس طرح کی پرابلم کافی آ رہی ہیں. تو اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑی بات تو یہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو موسم ہے اس میں آپ نے سب سے پہلے اپنی ڈائٹ کا خیال کرنا ہے، اور ڈائٹ میں فروٹس، جوسز، ملک شیکس، پانی، دودھ. پانی کا جتنا استعمال زیادہ ہم کریں گے اتنا بہتر ہے، کیونکہ آپ بھی جانتی ہیں ڈاکٹر، میں بھی جانتا ہوں کہ پانی میں خالی ہم سویٹنگ میں پانی نہیں لوز کر رہے، ہمارے سالٹ ڈوز بھی ہوتا ہے. تو ہمیں چاہیے لیمو پانی پی لیں، جوسز لیں، فروٹس لیں، تاکہ ہماری چہرے پہ گلو بھی رہے. دوسری بات سب سے بڑی یہ ہے کہ ہمیں شاور ایٹ لیسٹ دن میں 2 دفعہ لینا چاہیے. بات وہ بڑا ضروری ہے، کیونکہ تھوڑا سا باہر نکلیں تو اتنی حبس ہے، اور اسپیشلی لاہور میں یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ تو بہت ہی ٹف ہوتا ہے کہ بارش تو بہت، ابھی بھی باہر میں آئے ہوں بارش ہو رہی ہے، لیکن بارش ہو کے بندہ بڑا خوش ہوتا ہے، لو جی صبح اٹھ کے بارش ہو رہی ہے. یہ کوئی انگلینڈ یا یورپ والی بارش نہیں ہے کہ اس کے بعد سویٹر پہننی پڑے گی، اس کے بعد تو اسی کے اندر جانا پڑے گا، پنکھے میں بھی کام نہیں آتا. تو میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو آپ نے شاور لینا ہے. دوسرا ہماری خواتین کے لیے، کیونکہ زیادہ تر صبح کا پروگرام خواتین دیکھتی ہیں، ایک تو کاسمیٹکس اور میک اپ کا کم سے کم استعمال کریں، یہ بڑا ضروری ہے. کپڑوں میں کاٹن پہنے، یہ جو پولی ایسٹر اور سلک اور جو یہ ہوتی ہے نا نائلون کی چیزیں، یہ نہ یوز کریں، کیونکہ وہ اس سے باڈی پہ فنگس آتی ہے، جس کو ہم دھاد یا کہتے ہیں، وائٹ پیچز پڑ جاتے ہیں. پھر اس سیزن میں ایگزیما بہت ہو جاتا ہے جسے چمبل کہا جاتا ہے. پھر اس کے علاوہ سورائسس آ جاتی ہے. پھر ہمارے فولیکولائٹس یا فرنکولوسس، وہ جو پت کے دانے کی طرح پرکلی ہیٹ بن جاتی ہے، جس کی میں بات کر رہی تھی، جو آپ بات کر رہی تھی. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ الرجی سکن کی، چمبل جسے ایگزیما کہتے ہیں، پرکلی ہیٹ کہتے ہیں، دانے کہتے ہیں، فنگس ہے، ان چیزوں سے بچنے کے لیے کاٹن کے کپڑے پہنیں، اور کوشش کریں کہ اگر گھر میں ایئر کنڈیشن اویلیبل ہے تو زیادہ تر ایئر کنڈیشن میں رہیں. دوسری بات جو سب سے بڑی یہ ہے، مرغن غذائیں کم کر دیں. ہمارے جو لاہور کے شہری لوگ ہیں ان کو بڑا شوق ہوتا ہے یہ ہریسہ، نہاری. آپ نے میرے دل کی بات کر دی. میں ہمیشہ منع کرتی ہوں لوگوں کو کہ یہ آئلی اور یہ مرچ مسالے والے کھانے جو ہے وہ استعمال مت کریں. وہ ہمارے جو لوگ ہیں، اسپیشلی میں لاہور کے، پنجاب کی بات کر رہا ہوں، نہیں ٹلتے. یہ کہاں بات آتے ہیں؟ ابھی بھی آپ چلی جائیں ڈھابوں پہ، اور صبح اگر ریسٹورینٹ میں تو لوگ کھا رہے ہیں. تو یہ بڑی ضروری بات ہے. دوسری بات آپ لوگوں کے حوالے سے، خواتین کے، یہ جو کاسمیٹکس لگاتی ہیں، اب آپ یہاں پروگرام کر رہی ہیں، آپ کی تو ضرورت ہے، لیکن ہوتا ہی ہے، میں نے جتنے ٹی وی پروگرام میں کافی کر چکا ہوں اور کرتا رہتا ہوں، میں اس میں اپنی اینکرز کو یہ کہتا ہوں، فیمیل اینکرز کو، کہ جو ہی آپ کا پروگرام ختم ہو سیدھا واش روم میں جائیں اور جا کے اپنا منہ دھو لیں. میں بالکل ایسے ہی کرتی ہوں، کیونکہ ہوتا ہی ہے کہ اس وقت جو آپ نے کاسمیٹکس اور جو آپ نے پفنگ کی ہوئی ہے، جو آپ نے فاؤنڈیشن، میسکارا، آئی لائنر لگایا ہے، اس میں کیمیکلز ہیں. اچھا، یہ جو لائٹ ہماری ہے نا، اسٹوڈیو کی لائٹ، جب یہ کیمیکل کے ساتھ انٹریکٹ کرتی ہے تو یہ سکن پہ پگمنٹیشن دیتی ہے. اور خواتین میرے پاس آتی ہیں، ساری شوبز کی خواتین میری پیشنٹ ہے، ماڈل میری پیشنٹ ہے، ایکٹریسز میری، تو وہ آگے کیا کہتی ہیں، ڈاکٹر صاحب میرے ہلکے پڑ گئے ہیں، میرے کالے نشان دھبے پڑ گئے ہیں، سیاں پڑ گئی، مجھے تو کیل مہاسے نکل آئے ہیں. یہ میک اپ کی وجہ سے ہوتا ہے، اور یہ سارے کا سارا میک اپ کی وجہ سے. سو جب آپ کا کام پورا ہو جائے، اب جس طرح آپ نے آج اپنا شو کر لیا، اب آپ گھر جا رہی ہیں، تو سب سے پہلے گھر جانے سے پہلے اسٹوڈیو میں ہی اپنا منہ صاف کریں، تاکہ بائی دا ٹائم آپ گھر پہنچے تو آپ کی وہ سارے کیمیکل اور وہ صاف ہو گیا ہو. دوسری بات جو سب سے بڑی یہ ہے کہ آپ اننیسیسری کاسمیٹکس مت یوز کریں اس موسم میں. جب ہم اننیسیسری بار بار فاؤنڈیشن لگائیں گے. اچھا، کچھ خواتین کو جو آج کل سب سے بڑا مسئلہ، جو میں پچھلے 30-40 مجھے 40 سال ہو گئے ڈرمیٹولوجی میں، ایک قسم کا آدھی زندگی گزر گئی، تو بات یہ ہے گورا 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 رنگ، گورا ہونے کا بڑا شوق ہے. اور وہ جو گورا رنگ والی کریمیں ہیں، آپ کو پتا ہے اس میں اسٹیرائڈز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ کیا ہوتا ہے، وہ آپ لگاتی ہیں کہ جی میرا رنگ گورا ہو جائے گا، اس کے ساتھ چہرے پہ بال آ جاتے ہیں، چہرے پہ بال کے علاوہ چھائیاں پڑ جاتی ہیں، چھائیوں کے علاوہ دانے، پمپلز، یہ جو ایکنی اور
اور پمپلز ہیں یہ انہی کریموں کے ساتھ تو نکلتے ہیں. بچیاں کیا کرتی ہیں, ٹی وی دیکھتی ہیں, اخباروں میں الیکٹرانک پرنٹ میڈیا دیکھ کے وہ کریمیں لے آتی ہیں, اور جب وہ لگاتی ہیں ہر شخص کو گورا ہونے کا. لیکن آج کل آپ نے دیکھا ہوگا بلیک لائیوز میٹر, BLM, یہ پوری دنیا میں جب سے وہ امریکہ میں وہ ان کی بلیک افریقنز کی ڈیتھ ہوئی ہے, نیگروز کی, اس کے بعد اب انہوں نے کہا جی کوئی گورا گورے والی بات نہیں ہے, سب ایک جیسے. اور میں ساتھ ایک اور بات کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو جو صورت شکل دی ہے ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. صحیح کہہ رہے ہیں, بالکل. اس کو کیا مزید جو ہے وہ حضرت علی کا قول ہے کہ جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو اپنے سے نیچے والے کو دیکھو, ایسے ہی اپنے سے اوپر والے کو مت دیکھو. اور میں سمجھتی ہوں ڈاکٹر صاحب کہ جب آپ کے گھر سے آپ کو یہ تعلیم ملتی ہے نا کہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھیں, تو پھر آپ کو جو ہے نا وہ اپنا آپ بہت اچھا لگنا شروع ہو جاتا ہے, آپ اللہ کا شکر ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم کیسے لوگ ہیں, ہمیں اتنا اچھا چہرہ دیا ہوتا ہے. اب میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ میں نے ڈیلی میک اپ کرنا ہے, 5 days in a week میں نے شو کرنا ہے, ڈیلی مارننگ میں میرا میک اپ ہے, تو میں کم سے کم میں کوئی اسٹیک بہت میرا میک اپ آرٹسٹ کی اور میری لڑائی ہوتی ہے, نہیں جی یہ بھی لگے گا یہ بھی لگے گا, کچھ نہیں لگے گا بھائی, صرف جو ہے وہ لائٹ سی ایک جو ہے وہ فیس پاؤڈر لگے گا اور اس کے اوپر جو ہے نا وہ آپ ہلکا سا جو ہے وہ میک اپ کر دیں. مجھے زیادہ میک اپ نہیں چاہیے, یہ میری اور اس کی جنگ ڈیلی چلتی ہے, لیکن یہ میری اسکن کی بات ہے. آپ تو دیکھیں, آپ ایک پڑھی لکھی عورت ہیں ماشاءاللہ, آپ اس چیز کو خیال کرتی ہیں کہ اسکن خراب ہوگی. میں اس میں ایک اور بات ایڈ کروں, اب آپ جو میک اپ کر رہی ہیں, جو آپ کی کاسمیٹکس ہیں, ان کے برانڈز کو مت چینج کریں. ہوتا یہ ہے کہ یہ برانڈ میری خالہ کا بیٹا لے آیا, یہ میرے ماموں نے امریکہ سے بھیجا, یہ میرے چچا نے انگلینڈ سے بھیجا, اور وہ بڑے آپ خوش ہو کے بتاتے ہیں یہ تو جی $100 کی تھی, یہ 50 پاؤنڈ کا تھا. $100 50 پاؤنڈ میٹر نہیں کرتا, میٹر کرتا ہے اس پہ 25 روپے کی اسکن بھی کاسمیٹک سوٹ کر سکتی ہے. سو یہ کہہ دینا اسٹیٹس سمبل مت بنائیں کہ اپنے بیگ سے نکالیں کہ یہ فلانی پروڈکٹ ہے, یہ تو جی میں نے امریکہ سے منگائی ہے. میں نے بھائی آج کل خواتین بیسکلی آپ لوگ خواتین ہیں نا, آپ میں کمپٹیشن بہت ہوتا ہے. ہم لوگ مرد کیا کرتے ہیں, ایک قمیض پہن لیتے ہیں, ایک پینٹ پہنتے چل پڑتے ہیں. آپ لوگوں نے تو مقابلہ کرنا ہے, وہ جو ڈیزائنر بیگ رکھنے ہیں سب سے اوپر نظر آئے, ڈیزائنر جوتے پہننے ہیں, ڈیزائنر آپ کی, تو آپ لوگوں کا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. ہم یہ برانڈ کانشیس ہو گئے جس کی وجہ سے ہم بہت پیچھے رہ گئے ہیں, ہم برانڈ کی طرف بھاگتے ہیں. جو چیز آپ کو سوٹ کرتی ہے وہ نہیں, بلکہ فلاں بندے نے اگر یہ چیز استعمال کی اپنے چہرے پہ لگائی ہے, اس کا چہرہ گلو کر رہا ہے, تو میرا بھی کرے گا, میں بھی لگا لوں. اسکن کے حوالے سے تو ان سب چیزوں کا بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے. آپ لائیو کال بھی کر سکتے ہیں ناظرین, آپ ہمارے پروگرام میں شامل ہو سکتے ہیں. اسکن ڈیزیز کے حوالے سے کوئی بھی اسکن پہ آپ کی پگمنٹیشن ہے, کوئی بھی مسائل ہیں اسکن کے حوالے سے, آپ جو ہے وہ پانی کم پیتے ہیں, اسکن ٹھیک نہیں ہے, ڈرائی ہے یا آئلی اسکن ہے, جس طرح کی بھی اسکن ہے اس کے جو بھی مسائل ہیں آپ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ڈسکس کر سکتے ہیں. تو جیسے ہی آپ جو ہے وہ ہمیں لائیو کال کریں گے ہم آپ کو آپ کا مسئلہ بھی جو ہے وہ ضرور بتائیں گے. لیکن ڈاکٹر صاحب جس طرح سے آپ بتا رہے ہیں کہ پانی جو ہے وہ واحد ایک ایسی چیز ہے, اس میں یہ بتائیے گا یہ جو جوسز ہیں جس میں اسٹرک ایسڈز وغیرہ شامل ہوتے ہیں, دوسری چیزیں شامل ہوتی ہیں, اس میں جوسز کا استعمال جو ہے اس موسم میں کتنا رکھنا چاہیے, پھر اس میں سیلڈ کا استعمال کتنا رکھنا چاہیے, جیسے آپ نے بتایا آئل کم استعمال کرنا چاہیے, یہ تمام چیزیں اسکن پر جو ہے وہ امپلیمنٹیشن کرتی ہیں. تو کون سی ایسی چیزیں جو استعمال کریں اس موسم میں, کیونکہ ہم اس موسم کی بات کر رہے ہیں. سب سے بڑی بات ہے اس موسم میں جو تو ڈائبیٹکس ہیں, جن کو شوگر ہے, ان کو تو وائٹامنز اور جوسز ذرا کم لینی چاہیے. لیکن جن کو کوئی پرابلم بیسک نہیں ہے, بلڈ پریشر نہیں ہے, شوگر نہیں ہے, کولیسٹرول نہیں ہے, ان لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ وہ فروٹس اور جوسز زیادہ سے زیادہ لیں. ان میں اگر وہ سٹرک ایسڈ بھی لے رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور پانی کا استعمال جو یہ لائم واٹر ہے, لیمو پانی ہے, یہ زیادہ سے زیادہ کریں, کیونکہ ہم جب سویٹ کریں گے تو کیا ہوگا, سالٹ اور واٹر ڈپلیشن ہوگا, ہمارا نمکیات بھی کم ہوں گی اور جسم سے پانی بھی نکلے گا. اور اگر ہم زیادہ سویٹ کر جائیں گے تو پھر ہمیں اس میں ہو جاتا ہے, پانی کم ہو جاتا ہے, ہائپو ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, اور ہم کہتے ہیں لو بھائی ہمارا تو باڈی کا پانی بڑا کم ہو گیا, ڈی ہائیڈریشن میں ہم چلے جاتے ہیں. اور جب ڈی ہائیڈریشن میں جاتے ہیں تو الٹیمیٹلی اسکن ہماری بالکل ڈرائی ہونی شروع ہو جاتی ہے, اور ہم لسٹلیس ہو کے یوں پڑ جاتے ہیں کہ یار کیا ہو گیا. تو میرا مشورہ ہوگا کہ ڈی ہائیڈریشن سے گرمیوں میں بچنے کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ میکسیمم پانی لیں, کیونکہ اس سیزن میں فنگس سب سے زیادہ ہوتی ہے. اب فنگس ہوتی ہے جس کو داد کہتے ہیں, وہ لگنے والی بیماری ہے. اور ایک جو چیز میں آج آپ کے پروگرام میں بتانا چاہوں گا کہ ٹاول شیئر نہیں کر رہے. ہم لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کا ٹاول آپ کے ہسبینڈ نے کیا, بچوں نے کیا, بہنوں بھائیوں نے, دس از رانگ. آپ کا علیحدہ ہو, ہسبینڈ کا علیحدہ ہو, بچوں کے علیحدہ ہو, میرا علیحدہ ہو, میری وائف کا علیحدہ ہو, ہم نے شیئر. میں کہتا ہوں تو شیئرنگ سے پیار محبت نہیں بڑھتا, لو نہیں بڑھتا, بیماریاں بڑھتی ہیں. اسی طرح جوتے اگر ہیں سلیپر, باتھ روم کے سلیپر ہوتے ہیں, اکثر اوقات
وائف نے بھی، ماں نے پہن لیا، باپ نے، بچوں نے، دیٹ از رانگ. اگر آپ کے پاؤں میں فنگس ہے، اگر آپ کے پاؤں میں واٹس ہیں، موقع ہیں، تو جو آپ کا بچہ پہنے گا اس کو ہو جائیں گے، آپ کی بہن پہنے گی اس کو ہو جائیں گے. سو جوتے بھی ہم نے علیحدہ رکھنے ہیں، اپنے کپڑوں کو شیئر نہیں کرنا. کئی دفعہ بہنیں کیا کرتی ہیں، وہی ٹراؤزر بہن نے پہن لیا وہی دوسری بہن کو دے دیا. بھائی کیا کرتے ہیں، وہ جین اتاری، ایک بھائی نے دوسرے کو دے دی، دوسرے نے دوسرے کو دے دی. ڈونٹ ڈو دس. اور اگر نہ دیں تو یہاں پہ بڑا رولا پڑ جاتا ہے ڈاکٹر صاحب، یہاں تو نا کا مسئلہ بن جاتا ہے. نہیں وہ تو وہ یہاں یہ ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کی ایگو پرابلم آ جاتی ہے. اگر میں آپ کو کہوں کہ دیکھیں مجھے آپ اپنی کوئی چیز شیئر آپ کے میں نہیں دیتی، میں کہوں گا یار یہ کس قسم کی عورت ہے، یہ کیا سمجھتی ہے، اس کے پاس بہت ہے میرے پاس نہیں ہے، اور یہ لڑائیاں جھگڑے. اچھا ایک چیز اور بتانا بھول گیا، بچوں میں ہمیں کومز جو کنگھی ہوتی ہے اور ہیئر برش ہے یہ بھی شیئر نہیں کرنا، اور ہمیں بڑوں میں بھی نہیں کرنا. بچوں میں اکثر سر میں جوئیں پڑ جاتی ہیں، جب جوئیں پڑیں گی دوسرا کرے گا اس کے ہو جائیں گی، ماں کرے گی ماں کو ہو جائیں گی، باپ. تو ہم لوگوں کو سر کی جو فنگس ہے وہ بھی ہیئر برش کے ساتھ. بچوں کو اس ٹائم میں بہت زیادہ جو ہے وہ خشکی کا پرابلم ہو رہا ہے کہ ڈرائی اسکن ہو جاتی ہے، اور جو ہے وہ جب وہ برش کرتے ہیں تو وہ ڈرائینس جو ہے وہ ساری جو ہے وہ گرتی ہے. یہ اسکن کے حوالے سے یہ کیوں یہ بالکل ٹھیک کہتی ہیں وہ. اچھا بچوں میں آپ کو ایک اور ایگزامپل دوں. اب آپ کے بچے، آپ کے جو بھانجے بھتیجے چھوٹی عمر کے ہیں 5-6 سال کے، ان کا کیا ہوتا ہے، ان کے وائٹ پیچز کئی دفعہ نظر آتے ہیں چہرے پہ. لوگ کہتے ہیں کیلشیم کی کمی ہے. کیلشیم کی کمی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، یہ ایگزیما ہے. جن لوگوں کو ڈینڈرف ہوتی ہے وہ ڈینڈرف بچوں میں چہرے پہ آئے تو ہم اسے کہتے ہیں کہ یہ وائٹ پیچز پڑ گئے.